الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ هذا باب بیان ما جاء فی الصلاۃ الی الراحلۃ وبہ قال حد۔ آج کے اس درس میں پہلا مسئلہ سواری کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا، یعنی سواری کو اس انداز میں بٹھا دینا، کھڑا کر دینا کہ جس طرف آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ سواری کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹ پر بھی سواری کی ہے، حتیٰ کہ ادب کے الفاظ کے ساتھ دراز گوش بڑے کانوں والا یعنی مراد خچر پر بھی سواری کی ہے، گدھے پر بھی سواری کی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ان سب چیزوں پر سواری کرنا ثابت ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس حال میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سواری کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی، اس طرف جس طرف سواری موجود تھی، یعنی سواری قبلے کی طرف بٹھا کے اور اس کی طرف منہ کر کے۔ اس کی دو فائدے لکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کی توجہ کامل رہتی ہے، اس لیے کہ سواری اس کے سامنے اس کی آنکھوں کے ہوتی ہے، بندے کو پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت میں اپنی نماز کامل ادا کرتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے اگر آپ ایسے مسافر ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے، آپ کو خطرہ ہے، آپ کے پاس سامان ہے، جوتا وغیرہ ہے، آپ کو ایسی جگہ پر ہیں تو اپنا سامان وغیرہ اپنے آگے رکھ لیا کریں تاکہ آپ کی نماز کامل ہو، آپ کامل طور پر نماز ادا کریں، آپ کا ذہن بار بار یہ نہ جائے کہ میرا کوئی سامان ادا کرنا لے۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ سواری کی طرف سواری کے اوپر نماز ادا کرنا۔ یاد رکھنا ایک سواری وہ ہے کہ جو اپنے کنٹرول میں ہو، اور ایک سواری وہ آتے ہے جو اپنے کنٹرول میں نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایسا شریر گھوڑا ہے جس پر آپ سوار ہیں، اور سوار ہونے کی وجہ سے جب آپ اس پر سوار رہیں گے تو گھوڑا آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھوڑا سوار کے کنٹرول میں ہے، لیکن جب اتر جائے تو خطرہ ہے کہ وہ دوبارہ چڑھنے نہ جائے۔ اسی طرح جو اونٹ ہوتا ہے جب اس کے اوپر کاٹھی وغیرہ لاد دی جاتی ہے، کجاوا لاد دیا جاتا ہے، بندہ چڑھ جاتا ہے تو اونٹ اس کا کچھ نہیں کر سکتا جو سوار ہوتا ہے، جو اس کے اوپر سوار ہو جائے۔ لیکن جو شریر اونٹ ہوتا ہے اگر بندہ نیچے اتر کے آئے تو اس کو دوبارہ اوپر چڑھنے نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اونٹ پر چڑھنے والا ہمیشہ آگے سے ہی چڑھتا ہے، یہ نہیں ہے کہ پیچھے سے کوئی بھی نہیں چڑھ سکتا اونٹ کے اوپر۔ اونٹ پر چڑھنے والا اونٹ کے آگے سے چڑھے گا، اس کی گردن والی سائڈ سے چڑھے گا۔ شریر اونٹ ہے تو کہیں وہ خطرہ ہے اس پر حملہ نہ کر دے۔ اور اسی طرح جو گھوڑے پر سوار ہونے والا ہے وہ بھی آگے سے ہی آتا ہے، اور آگے سے آئے گا تو خطرہ ہے کہ کہیں گھوڑا اس کے اوپر چڑھ نہ جائے۔ اگر پیچھے سے جائے گا تو لا محالہ خطرہ ہے، گھوڑے کے پیچھے سے مالک بھی نہیں گزرتا۔ جو اس کا مالک ہوتا ہے جو صبح شام اس کو چارہ ڈالتا ہے تو گھوڑے کے پیچھے سے تو وہ بھی نہیں جاتا۔ کیوں؟ خطرہ ہے کہ کسی وقت یہ مست ہو جائے اور انسان اس کی ٹانگ نہیں برداشت کر سکتا، اتنا سخت قسم کا اس کا سوم ہے۔ اور اسی طرح اور اسی طرح اونٹ کا بھی خطرہ ہے کہیں حملہ نہ کر دے۔ یا اسی طرح ایک بندہ ٹرین کے اوپر سوار ہے، ظاہر ہے ٹرین نے اس کا نہیں پوچھنا کہ میرا ٹائم ہو گیا۔ ایسی صورتحال میں اگر فرض نماز ہو تو اس وقت میں اگر بار اپنی سواری سے اتر کر ایسا کرتا ہے تو پھر گنجائش ہے، جدھر سواری کا منہ ہے ادھر ہی تم نماز ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کوشش کرو کہ جب آپ نماز ادا کرنے لگو تو سب سے پہلے آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو، بعد میں پھر جدھر ہی ہو جائے۔ لیکن جو شریر سواری ہوتی ہے یا ایسا کوئی ٹرین وغیرہ ہے تو یہ تو بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے، مثال میں آپ کہہ دوں کہ آپ ایسے ہی
گئے کسی جنکشن کے اوپر، اس نے وہاں سے مڑ کر آنا تھا، اب یہاں سے گاڑی ٹرین جو جاتی ہے فیصل آباد سے جائیں گے آپ لاہور، آپ نے پنڈی جانا ہے تو پنڈی جانے کے لیے لاہور جائیں گے، وہاں سے پھر یوں ہو جائے گی، اور جیسے ہی وہاں سے پھرے گی سیدھا گوجرانوالا اور پنڈی کو جائے گی، تو ظاہر ہے اس نے یکدم اپنا چینج کرنا ہے۔ اب نمازی کی وہ کیفیت نہیں رہ سکتی، اب نمازی کس انداز میں نماز ادا کرے، اور یہ تو اس کا ہے۔ اور بعض گاڑیاں ایسی ہیں، بسیں ایسی ہیں جو پنجاب کی گاڑیاں ہیں، ان میں تو یہ عالم ہے ڈرائیور بات ہی نہیں سنتے نماز پڑھنے کے لیے، باقی صوبوں میں کوئی نہ کوئی بات سنتا ہے، وہاں پر گاڑی کا جب ٹائم ہو جاتا ہے نماز کا تو گاڑی روک دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نماز پڑھ لو۔ آپ کوئٹہ جائیں وہاں بلوچستان کی گاڑیاں، آپ کراچی جائیں سندھ کی جتنی گاڑیاں جا رہی ہیں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں جتنی گاڑیاں جا رہی ہیں، لیکن پنجاب کا ڈرائیور جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے، 100 میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو نماز خود بھی پڑھتا ہے دوسروں کو بھی پڑھوا دیتا ہے، ورنہ اکثریت یہی عالم ہوتا ہے کہ چل مولوی بیٹھ جا، ایسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، چل مولوی بیٹھ جا اگلے سٹاپ پہ، تو 2-3 نمازیں اگلے سٹاپ تک چلی جاتی ہیں، بات ہی نہیں سنتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، اور ان کا گانا لگا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہیں۔ اس لیے اگر ایسا قسم کا شریر ڈرائیور ہے کہ خطرہ ہے کہ اس کے بعد میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹکٹ کے وہی پیسے تھے جو اس کو دے دیے، اب مجبوری ہے، اگر اتر گیا تو میرے پاس جانے کا خرچہ بھی نہیں ہے، اب کہاں سے مانگوں گا؟ تو اب ایسے بیچارے کو چاہیے کہ پھر جدھر کو گاڑی جا رہی ہے ادھر کوئی نماز اپنی ادا کر لے، اس لیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جدھر منہ کرے گا رب ادھر ہی ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں منہ ہوگا ادھر ہی اللہ ہوگا، جہاں منہ ہوگا جہاں چہرہ ہوگا وہاں اللہ ہی ہے، اس لیے کہ شریر گھوڑے سے، شریر اسی طرح کیا ہے اونٹ سے خطرہ ہے جان کا، کہ وہ جان کا خطرہ ہے، ٹرین کا خطرہ ہے وہ چلی جائے، اسی طرح اگر کوئی گاڑی والا ایسا ڈرائیور ہے تو ظاہر ہے جو نماز کا احترام نہیں کرتا اس نے کون سے احترام کرنا ہے کہ سواری۔ بہت دفعہ دیکھا ہے لوگ بیچاروں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، آگے باتیں بھی سناتے ہیں، آگے بات زبان بھی لوگ بات ہوتے ہیں، بعض اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کو کہا جائے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ خود پڑھتے ہیں زندگی میں نہ کسی اور کو پڑھنے دیتے ہیں، تو یہ ہر طرح کی مخلوقات ہوتی ہے۔ جب بندہ ادھر پنجاب والا پل کراس کرتے ہیں نا، ہمارے ہاں بکھر والا پل ایک مشہور ہے، کہتے ہیں جب ادھر پل کراس کرو نا تو کہتے ہیں یوں لگتا ہے ہم جہان بھی بدل گئے ہیں، ادھر کے لوگ کہتے ہیں ہم یوں لگتا ہے اس جہان کو بھی بدل گئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پرلی طرف ایک سواری اگر ایک سیٹ پر ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے تو دوسری عورت کے ساتھ کوئی مرد نہیں بیٹھتا، وہ بے شک جتنی خالی جاتی ہے چلی جاتی ہے، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے مرد بیٹھے ہیں عورتیں لمکی ہوئی ہیں کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے بیوقوف احمق جان کے اندر سیٹ نہیں ہے تو نہ جائیں نہ مریں، جب نہیں ہے تو 6-6 10-10 عورتیں اڈے کے اوپر کھڑی ہیں، آپ کبھی جائیں تینوں صوبوں میں پورا دن دیکھیں وہاں پر آپ کو عورت نہیں ملے گی، کوئی ملے تو معلوم ہوتا ہے یا یہ دوائی لینے کے لیے یا جا رہی ہے یا ان کا کوئی مر گیا ہے اس کے جنازے پر جا رہے ہیں، اس کا منہ دیکھنے جا رہی ہے، یہ 2 چیزوں کی علامت ہوتی ہے، اور یہاں پر کیا کرنے کہتے ہیں یہ سبزی لینے کے لیے جا رہی ہے، یہ مسائل ہوتے ہیں، یہ کیا ہے ایک تھوڑا سا کلچر کا تھوڑا سا تبدیلی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کلچر سے محفوظ فرمائے، تو یہ کیا ہے اصل میں بات بتانا تھا کہ بات کیا ہے کہ جہاں ایسی شرارت والا معاملہ ہو تو اس وقت میں پھر اپنی نماز کا خیال کرو، لڑائی جھگڑے کی طرف نہ الجھو، پھر لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جانا۔ وہ مجھے ایک دفعہ بتانے لگا ایک ساتھی، ابھی جب میں حرمین شریفین کے سفر پہ تھا تو اس وقت میں مجھے ایک سرگودے کا بندہ بتانے لگا، کہتا ہے کہ 4-5 صوفی چڑھ گئے جہاز پہ، پچھلی بار کی بات وہ کہہ رہا تھا، پچھلے رمضان کی، کہتا ہے جب جہاز پر آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہم نے نماز پڑھنی ہے ہمیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے دو، انہوں نے کہا بابا جہاز بڑی اس حالت میں ہے تو اس وقت میں یہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، آپ جس سیٹ پر بیٹھیں یہاں سیٹ پر ہی ادا کر لیں، ہم آپ کو ٹائم بتا رہے ہیں کہ نماز کا ٹائم، آپ نماز پڑھ لو۔ انہوں نے آگے اور کام خراب ہو، کہتے وہ لڑ پڑے ان کے ساتھ، تمہیں جرأت کیسی ہوئی ہماری نماز، جہاز اتارو، فلیٹ اتارو اور اتار کے ہمیں نماز پڑھاؤ، کہتے آگے جب ایئرپورٹ پر اترے ہیں تو پھر انہوں نے کمانڈوز کھڑے تھے، انہوں نے پکڑا پتہ نہیں کہاں لے کے کیا کیا، ان کا کام سیدھا ہو جائے گا، تو اس طرح کیا ہے اس طرح اپنی جان کا خطرہ بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایک بات مجھے یاد آئی کہ پیر معصوم شاہ صاحب فرما رہے تھے
کہ ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ پیر محبوب عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اپنے ابا جی کے ادھر قبر اطہر پر، ادھر بیٹھے تھے مزار پر، بیٹھ کر ادھر فاتحہ خوانی کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تو اتنی دیر میں ایک آپ کے گاؤں کا بندہ چلا گیا۔ اس نے کہا پیر جی میں امام باڑے میں جانا ہے، ادھر سن کے آ جاؤں کہ نہ سن کے آؤں؟ تو پیر محبوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی بات سن، دو باتیں ہیں، اگر تو جائے گا انہوں نے صحابہ کو گالیاں دینی ہیں، وہ صحابہ کو گالیاں دیں گے، اگر تو نے کچھ نہ کہا تو تیرے ایمان کا خطرہ ہے، تو ایمان سے فارغ، اور اگر تو نے ادھر کچھ کہا تو تجھے وہ طبیعت تیری صاف کریں گے، پھر تیرے جان کا خطرہ ہے، یا تو گھر جنازہ آئے گا یا تو ایمان سے فارغ ہو کے آئے گا، یا تیری جان نہیں ہوگی یا تیرا ایمان نہیں ہوگا۔ پھر کہتے ہیں پیر صاحب پھر کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا میرا مشورہ یہی ہے دوبارہ 32 واپس چلا جا، میرا مشورہ یہی ہے دوبارہ 32 میں واپس چلا جا۔ تو اس لیے مشورہ یہی ہے کہ آج کل کے دور میں چونکہ گھوڑے وغیرہ کا ہر ایک علاقے میں سفر نہیں ہے، تو جہاں کا ڈرائیور اچھے انداز سے نماز پڑھانے دے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ نہ ہو کہ کہیں سامان بھی ساتھ چلا جائے اور بندہ بھی چلا جائے، اور بندہ ادھر کھڑا ہو بیچارے کو نہ سامان ملے نہ کرایہ دے، تو اس لیے اپنا خیال کرنا چاہیے، حالات کے مطابق ادھر نماز ادا کر لینی چاہیے۔ باقی اگر سواری ہے تو میں نے بیان کر دیا کہ سواری وغیرہ ہے تو اس کو اپنے سامنے بٹھاؤ، اس لیے تاکہ نماز کامل طور پر توجہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس دل میں خیال ہے کہ میں گاڑی کو پیچھے کھڑا کیا اور یہ بیچارہ ادھر ہے، پیچھے سے کوئی گاڑی کے ٹائروں سے ہوا نکال دے، کوئی گاڑی کو کھول کے سامان نکال لے یا گاڑی لے جائے، آج کل کیونکہ گاڑیوں کا سفر ہے، اس لیے اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو گاڑی کو اپنے سامنے کھڑا کر دو، آپ ایسی سفر میں ہیں تو تاکہ آپ اچھے انداز میں نماز ادا کریں، تاکہ آپ کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ لیکن وہ اس جگہ پر ہے جہاں آپ کو خطرہ ہو، جہاں خطرہ نہ ہو تو پھر آگے کھڑی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب حدیث سنیں، سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے اپنے اونٹ کی طرف منہ کر کے، اور راحلتہ ہی یا وہ فرماتے ہیں راوی کو شک ہے کہ فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ فرمایا کہ حضور نے نماز ادا فرمائی اپنی سواری کی طرف منہ کر کے، تو اونٹ تھا یا کوئی اور سواری تھی، گھوڑے پر سوار تھے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے خچر کے اوپر سوار تھے یا گدھے کے اوپر سوار تھے، جس چیز پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری کی ہے، بہرحال اس کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی ہے، اور نماز ادا فرما کے وکانا یصلی فرمایا علی راحلتہ، اور اس حال میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نماز جب ادا کی گئی تو وہ اس کی جو لکڑی ہوتی ہے، کاٹھی ہوتی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھی، حیث ما توجہت بھی، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرہ اقدس کو کیا ہوا تھا، چہرہ اقدس کو کیا ہوا تھا، تو اس کاٹھی سے معلوم ہوتا ہے اس سے مراد جو تھی وہ کیا ہے، اونٹ تھا، لیکن یہ جس طرح اس پر ہوتا ہے اسی طرح گھوڑے پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے قبول و منظور۔